بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر فاتحہ اور دعا۔ ناظرین، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ویڈیو کر دیجئے لائک۔ جب بھی آپ حضرت صابر پاک کی درگاہ جائیں تو پہلے نیت صاف رکھیں۔ وہاں جانے کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور اولیاء کامل کی یاد ہونا چاہیے۔ درگاہ میں داخل ہوتے ہی سلام کریں، السلام علیکم۔ دل سے یقین رکھیں کہ یہ اولیاء اللہ کے دوست ہیں۔ نیت کریں، یا اللہ، میں تیرے ولی صابر پاک کی برکت سے تجھ سے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ پہلے 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، ایک بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، پھر 3 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ، اس تلاوت کا ثواب اپنے ولی حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بخش۔ یہ تحفہ ان کو پہنچانے سے ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ اولیاء کامل کی روح سے فیض ملنے لگتا ہے۔ اب اپنی مراد کی دعا کریں۔ دعا ہمیشہ نرمتا اور ونمرتا سے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی مغفرت مانگیں، پھر ماں باپ، گھر والوں اور احباب کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد اپنی مراد رکھیں۔ حضرت صابر پاک کی درگاہ پر پڑھی جانے والی دعا یہ ہے: یا اللہ، صابر پاک کے صبر کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر۔ یا اللہ، ان کی کرامت کے صدقے ہمارے گناہ معاف کر۔ یا اللہ، ان کی بارگاہ کے توفیق سے ہمیں دنیاوی اور دین کی برکتیں عطا کر۔ اس دعا کو بار بار دہرائیے۔ درگاہ پر یاسین شریف پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یاسین شریف کا ثواب بھی صابر پاک کی روح کو بخش دے۔ پھر اپنی دعا کو اور مضبوط کریں۔ آپ کہیں، یا اللہ، تیرے ولی کے صبر سے توسل سے ہمیں بھی صبر عطا کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگ یہاں آ کر روتے ہیں اور اللہ ان کی سن لیتا ہے۔ یہ اولیاء کی کرامت ہے۔ حضرت صابر پاک صبر اور اطاعت کی نشانی ہے۔ ان کی بارگاہ میں کیا گیا توسل بہت اثر کرتا ہے۔ فاتحہ پڑھنے کا مقصد صرف ایصال ثواب ہے، اور اولیاء کی روح خوش ہو تو دعاؤں کی قبولیت میں آسانی ہو جاتی ہے۔ وہاں گلاب کی چادر چڑھانا بھی اچھا ہے۔ اگر ہو سکے تو لنگر میں حصہ ڈالیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا آپ کی دعاؤں کو اور اثردار بنا دیتا ہے، کیونکہ حضرت صابر پاک نے زندگی بھر غریبوں کی خدمت کی، اس لیے ان کی درگاہ پر غریبوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ فاتحہ کے بعد کچھ دیر چپ چاپ بیٹھیں۔ دل سے صابر پاک کو یاد کریں، ان کی صبر بھری زندگی پر غور کریں، ان کے صبر اور شکر سیکھنے کی نیت کریں۔ دعا کریں، یا اللہ، ہمیں بھی صابر پاک جیسا صبر عطا کر۔ یا اللہ، ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں سے بلا اور آفتیں دور کر۔ اپنی بیماریوں اور تکلیفوں کے لیے دعا کریں۔ بہت سے لوگ یہاں آ کر شفا پاتے ہیں۔ کوئی اولاد مانگتا ہے تو اسے اولاد ملتی ہے۔ کوئی کاروبار کی برکت مانگتا ہے تو اس کا کاروبار چمک اٹھتا ہے۔ کوئی تنگستی میں آتا ہے تو امیری ملتی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اولیاء صرف ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کی فاتحہ اور دعا اللہ تک پہنچتی ہے۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ دعا مانگنے والا اللہ ہے، صابر پاک اس کے ولی ہیں، ان کی روح سے فیض ملتا ہے۔ آپ درگاہ پر ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بار بار پڑھیں، اس سے دل کو سکون ملے گا۔ درگاہ کی فضا میں رحمت اترتی ہے۔ وہاں بیٹھ کر درود ابراہیمی بھی پڑھیں۔ درود سے دعا کی قبولیت بڑھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ درود کے بغیر دعا ادھوری رہتی ہے، اس لیے ہمیشہ پہلے اور آخر میں درود پڑھیں۔
فاتحہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہو جاتا ہے، غم اور تکلیفیں کم ہو جاتی ہے، مصیبتیں دور ہونے لگتی ہے، صبر اور شکر کی طاقت ملتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اولیاء کی روحانی مدد ملنے لگتی ہے۔ ہر گروار کو فاتحہ پڑھنا اور دعا کرنا بہت اثردار ہے، کیونکہ یہ اولیاء کامل کا دن مانا گیا ہے۔ ہزاروں لوگ ہر جمعرات یہاں آ کر فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ تصدیقی حقیقت ہے، بس شرط یہ ہے کہ دل صاف اور نیت پاک ہو۔ ہمیشہ یاد رکھیں، مانگنا اللہ سے ہے، اولیاء کی روحانی مدد سے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت صابر پاک کی بارگاہ میں کیا گیا توسل بہت اثردار ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی بارگاہ کا ادب اور صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔